بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ترجمہ: پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ خوب دل لگا کر پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ آکسفورڈ سیریز کی کتاب سورج مکھی کا صفحہ نمبر 155 کھولیں۔ اس پر ہم تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کی پڑھائی کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی، الفاظ جملے، کثیر الانتخابی سوالات، مختصر اور تفصیلی سوالات کے جوابات اور تخلیقی کام کریں گے۔ پیارے بچوں، اپنے گھر سے کسے پیار نہیں ہوتا؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، کیونکہ گھر کی تعمیر کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے گھر سے پیار کرتا ہے۔ آئے روز والدین گھر کی مرمت کے لیے چھوٹا موٹا کام کرواتے رہتے ہیں۔ بچے اپنے اپنے کمروں کو کھلونوں، کتابوں اور خوبصورت ڈیکوریشن پیس سے سجاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا گھر کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ گویا اپنے اپنے گھر ہم میں سے ہر ایک کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، اپنے گھر کی حفاظت اور دیکھ بھال اچھی طرح کرتے ہیں۔ آپ بچے خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی اور آپ کو سہولت کی ہر چیز میسر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، نام دیا، پہچان دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ جی ہاں، ہر محب وطن پاکستانی اپنے اس گھر کی خاطر تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے، مر مٹنے کو تیار ہے، بلکہ وہ آنکھ جسے میلی نظروں سے دیکھے سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کی قیادت میں مسلمانوں نے الگ وطن کے قیام کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اور عرصہ دراز تک آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ اسی دوران شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کو تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جائے تاکہ پاک سرزمین پر مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پیارے بچوں، اب آپ یہ بات اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے نہ صرف مرد حضرات نے بلکہ خواتین نے بھی بے شمار قربانیاں دی اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ جس دن مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ ہوا وہ دن تھا 23 مارچ 1940 کا۔ اس دن اقبال پارک میں ہمارے رہنماؤں نے قرارداد پاکستان پیش کی جسے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ پھر قائد اعظم نے ہمت نہ ہاری اور آزادی حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت جاری رکھی۔ آپ اپنے نیک مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور بالآخر 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو آزادی کا سورج طلوع ہوا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان مورز وجود میں آیا۔ پیارے بچوں، ایک وقت تھا جب ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا اور پھر بڑی چالاکی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر قابض ہو گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ حالات نے کروٹ لی اور ہندو انگریزوں کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران برصغیر کے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ انگریز نے اپنی دولت کے زور پر دونوں قوموں میں پھوٹ ڈال دی، لیکن اندرونی طور پر ہندوؤں کو انگریزوں کی حمایت حاصل رہی اور وہ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انگریز اور ہندو مظالم کی انتہا ہو گئی تو ایک روز ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے بچوں، اب ہم تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی خط کشیدہ کریں گے۔ قیام پاکستان کے سفر میں لمبے قد، باوقار شخصیت، آنکھوں میں سنجیدگی کی حامل محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ باوقار شخصیت، بردبار شخصیت، شانہ بشانہ ساتھ دینا۔ تحریک پاکستان کی انقلابی مہم کے دوران بچوں سے بزرگوں تک اور بچیوں سے خواتین تک سب نے حت المقدور حصہ لیا۔ حت المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نام ان خواتین میں سر فہرست ہے جو مکمل جان فشانی سے اس مقصد میں کامیابی کی جدوجہد میں شامل رہیں۔ ابتدا میں خواتین اپنے حق اور اختیارات سے ناواقف ہونے کی بنا پر 1937 کے صوبائی الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں۔ اس کی وجہ سے مسلم لیگ کل نشستوں کا صرف چوتھائی حصہ حاصل کر سکی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت، لہٰذا قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا،
میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اس تقریر کے نتیجے میں مسلم خواتین جوگ در جوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں۔ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ۔ بیگم محمد علی جوہر سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھی۔ مجلس عاملہ کام کرنے والی لوگوں کی جماعت۔ 1938 میں پٹنہ کے اجلاس میں مسلم خواتین کی ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی، ذیلی کمیٹی، ضمنی کمیٹی، جس میں ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون اور بیگم شاہ نواز، دہلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نورت صبا اور سندھ سے بیگم عبداللہ ہارون منتخب کی گئی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان، لیڈی عبدالقادر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم نواز اسماعیل خان، فاطمہ بیگم، مس ایم قریشی اور بیگم ایم اصفہانی کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں خواتین اس مہم میں شامل رہیں۔ ان عظیم خواتین کی سرپرستی زیر نگرانی میں ملک کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچا اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ہمکنار ملنا تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا۔ اس جذبے نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ حکومت بناتے وقت انگریز حکومت اور کانگریس کی ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی، خواتین کو ان سے کام سے روکا گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ 1940 سے 1947 تک عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے تیار کرنا ان کے بے مثال جذبے کی گواہی ہے۔ حمایت، طرفداری، اس راہ میں آنے والے مصائب اور نقصانات کو سہنا، ہنستے بستے گھروں کو اس ایک مقصد کے لیے چھوڑ دینا، امراء، نوابوں کے ماحول کی عادی خواتین کا آسودگی سے بھرپور ہنستے بستے گھروں میں نکل کر مہاجر بستیوں میں صبر و برداشت سے رہنا پاکستان کی محبت کی چند مثالوں میں سے ہے۔ مصائب، دکھ، درد، امراء، امیر کی جمع۔ کتنی خواتین کے سہاگ اجڑے، کتنی ماؤں کے بیٹے ان کے سامنے شہید کیے گئے، کتنی اپنی عزتوں سے محروم ہوئی، لیکن ان سب پر حاوی ایک پاکستان بنانے کا جذبہ تھا جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور بے فکری سے سب اپنے مذاہب پر عمل کر سکیں۔ مذاہب، مذہب کی جمع۔ اس خواب کی تعبیر ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے خون سے رنگین ہے۔ اس خون کی لاج رکھنے والے اب ہم ہیں۔ لاج، عزت رکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو ان کے خوابوں کے مطابق بنا دیں، جہاں امن ہو، سکون ہو، ترقی اور ایک دوسرے سے محبت ہو۔ اللہ کرے کہ ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں، آمین۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا جس نے نہ صرف مرد حضرات بلکہ بچوں اور خواتین کو بھی اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ان جرأت مند اور بہادر خواتین نے عملی سیاست میں بھرپور کردار ادا کیا اور اپنے الگ وطن کے حصول کے لیے دن رات مردوں کے شانہ بشانہ کام بھی کیا۔ ان کا اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کو مسلم لیگ کی حمایت کے لیے تیار کرنا ان کے جذبے کی بے مثال گواہی ہے۔ اب آپ سب طلبہ و طالبات اپنی اپنی کاپیاں کھول کر حاشیہ لگائیے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ الفاظ، معنی: باوقار، بردبار، شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملانا یا ساتھ دینا۔ حتی المقدور، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ۔ مجلس عاملہ، کام کرنے لگے لوگوں کی جماعت۔ ذیلی کمیٹی، ضمنی کمیٹی۔ ہمکنار ملنا، لاج رکھنا، عزت رکھنا۔ اب آپ سب بچے ان الفاظ کے پراثر اور معیاری جملے بنائیے۔ اب آپ سب اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 157 کھولیے۔ سوال نمبر 2، کثیر الانتخابی سوالات۔ آپ کو 3 آپشنز دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے ایک آپشن پہ دائرہ بنانا ہے۔ مدرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کی بہن تھی، لیاقت علی خان، محمد علی جناح، سر سید احمد خان۔ نمبر 2، 1937 کے الیکشن میں خواتین ڈیش دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں، چندہ، درس، ووٹ۔ نمبر 3، ڈیش سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم محمد علی جوہر، بیگم وقار النساء نون۔ نمبر 4، تمام خواتین پر ڈیش کا جذبہ حاوی تھا، پاکستان بنانے کا، سیر و تفریح کرنے، آرام سے رہنے۔ نمبر 5، اس ملک کو بزرگوں کے خوابوں کا ملک بنانے والے ڈیش ہیں، غیر ملکی، ہم، دشمن عناصر۔ اب آپ سب درست جواب کے گرد دائرہ بنائیے۔ اب آپ سب اپنی اپنی کاپیوں پر حاشیہ لگائیے
اور تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کا سوال نمبر 3 مختصر سوالات کے جوابات لکھیے۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، تحریک پاکستان کیسی مہم تھی؟ سوال نمبر 2، محترمہ فاطمہ جناح کا نام کن خواتین میں سر فہرست ہے؟ سوال نمبر 3، 1937 کے صوبائی الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے خواتین کیوں الگ لگ رہیں؟ سوال نمبر 4، مسلم لیگ کے تحت مسلم خواتین کی ذیلی کمیٹی کب بنائی گئی تھی؟ سوال نمبر 5، تحریک پاکستان میں خواتین کی شمولیت سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ سب کاپی پر حاشیہ لگائیے۔ اب ہم تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ کا سوال نمبر 4 تفصیلی سوالات کے جوابات کریں گے۔ تمام سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے آپ سب صفحہ نمبر 155 اور 56 کی پڑھائی دھیان اور توجہ سے کیجیے اور تمام سوالات کے جوابات خود سے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سوال نمبر 2، مسلم لیگ کی ذیلی کمیٹی کے عہدیداران کے نام اور ان کے متعلقہ شہروں صوبوں کے نام بھی تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 3، تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے والی خواتین کے جذبے کی گواہی کی چند مثال تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 4، اس مضمون کے آخری پیراگراف کو اپنے الفاظ میں وضاحت و امثال کے ساتھ تحریر کیجیے، یعنی کہ آپ کو آخر میں جو پیراگراف دیا گیا کتنی خواتین کے سہاگ اجڑے، کتنی ماؤں کے بیٹے ان کے سامنے شہید کیے گئے۔ اس پیراگراف کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس طرح سے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں کئی لوگوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جن میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں، بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے لوگوں کا مال و اسباب لٹ گیا، بہت سی بہنیں اپنی عزتوں سے محروم ہوئیں، مگر ان سب حالات کے باوجود سب نے مل کر تحریک پاکستان کے لیے کام کیا اور ایک آزاد وطن کی نعمت حاصل کی۔ ان لوگوں میں سر سید احمد خان، نواب وقار الملک، محسن الملک، چودھری رحمت علی، فاطمہ جناح، بیگم رانا، لیاقت علی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سب اس کی حفاظت کریں۔ تخلیقی کام۔ پیارے بچوں، اپنے بزرگ رشتہ داروں سے پاکستان بننے میں ہونے والی مشکلات کے واقعات سنیے، خواہ انہوں نے ہجرت کی ہو یا پہلے سے ہی یہاں رہتے ہوں۔ اس زمانے کے حالات و واقعات ان سے پوچھ کر قلم بند کیجیے۔ سرگرمی: تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین میں سے کسی ایک کے بارے میں معلومات جمع کر کے کتابچہ بنائیے۔ اس طرح سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کا وقت بھی بہت اچھا گزرے گا۔